سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے متعدد حملے ناکام بنا دیے. جوابی کارروائی میں 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد ہلاک ہوئے. ISPR نے بتایا دہشت گردوں نے کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دالبندین، خاران، گوادر، پسنی اور پنجگور میں حملے کیے. حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 18 بے گناہ شہری شہید ہوئے. سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فوری اور مؤثر کارروائیاں. افواج پاکستان کے بہادر جوانوں نے مقامی آبادی کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا. کلیئرنس آپریشن کے دوران 15 بہادر جوان وطن پر قربان ہوئے. فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. غیر ملکی آقاؤں کے اشارے پر بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان کی ترقی کو متاثر کرنا تھا. حملے پاکستان سے باہر موجود دہشت گرد سرغناؤں کی ہدایت پر کیے گئے. India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. ہم ایک ایک چیز کے پیچھے جائیں گے, کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے جس نے اس اٹیک میں حصہ لیا ہے. سیکورٹی فورسز نے جو رسپانس دیا ہے دیٹ از سپر. غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارا جو ریزالو ہے, اس طرح کے 10 اٹیکس بھی ہمارے ریزالو کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتے. حملوں کے پیچھے بھارت ہے. دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی بھارت نے کی. بھارت صرف مالی سپورٹ ہی نہیں, حملوں کی پلاننگ, حکمت عملی میں بھی مدد کر رہا ہے. بھارت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی گفتگو. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بھارت جتنی چاہے دہشت گردی کر لے, اس کو ویسی ہی شکست ہوگی جیسے پہلے دی تھی. حملہ کرنے والوں, ان کے آقاؤں اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا. ہمارے وزیر اعلیٰ بہادر شخص ہیں, جس طرح فرنٹ پر لیڈ کر رہے ہیں. کاش چند اور سرفراز بگٹی ہوتے تو دہشت گردی کا ملک سے خاتمہ ہو جاتا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا. دہشت گردوں نے بلوچ فیملی کی خواتین اور بچوں کو بے دردی سے شہید کیا. ہماری سیکیورٹی فورسز, پولیس نے بہادری سے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنائے. ایسے 10 حملے بھی ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. نماز جنازہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی, وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی, کور کمانڈر بلوچستان سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے. وعدہ ہے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی شہیدوں کے اہل خانہ سے ملتے ہوئے آپ دیدہ. شہید اہلکار کے وارث نے کہا آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. سرفراز بگٹی نے کہا آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, آپ کے بچوں نے بہت بڑی قربانی دی. وعدہ ہے دہشت گردوں کو نہیں بخشیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی بولے صرف بلوچستان نہیں, پوری قوم آپ کی قرضدار ہے. محسن نقوی کا کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ. وزیر داخلہ کو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حملوں, سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی رات گئے, سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقات. سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی. اراکین پارلیمنٹ بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. ہمارا بیوی نے قرآن شریف اٹھایا, کہہ رہے تھے بھائی ہم مسلمان ہیں, بخال نہیں ہے تو میں سے مار رہے ہیں. کیوں, کس وجہ سے؟ وہ چلو بم پھینکا, پتہ نہیں کیا کر. ہم لوگ ملا موسا موڑ میں پہنچے, ادھر پہلے گرنیڈ آیا, ہم لوگ وہاں سے بچ گیا تھا. بچ کے ہم لوگ دکان کے اندر گھسے, وہاں پہ پتہ نہیں فائرنگ گولی مارا یا گرنیڈ مارا یہ نہیں پتہ چلا ہم لوگوں کو. اور میرے والد صاحب کا سر پہ لگا, اور یہ میرا کزن ہے, ان کو 5-6 جگہوں میں بھی لگا. دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر اندھا دھند گولیاں ماری. خواتین, بچوں, بزرگوں, کسی کو نہیں بخشا. گوادر میں دہشت گردوں کے حملے میں زخمی شہریوں نے آنکھوں دیکھا حال سنا دیا. ایک شخص نے بتایا میری بیوی نے قرآن سر پر اٹھایا لیکن دہشت گردوں کو پھر بھی رحم نہ آیا. زخمی خاتون کا کہنا تھا حملہ آوروں نے میرے بچوں کو بھی مارا. دہشت گردوں کے حملے میں مزدور خاندان کے 11 افراد شہید ہوئے.
امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت. دہشت گردی کے متاثرین اور ان کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. امریکی ناظم الامور نے کہا BLA امریکہ کی جانب سے نامزد کردہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے. پاکستانی عوام کا حق ہے وہ تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارے. امریکہ امن و استحکام یقینی بنانے کی پاکستان کی کوششوں میں ثابت قدم شراکت دار ہے. ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. مقامات پر دہشت گردوں نے حملے کیے. 3 بڑے مقامات نوشکی، گوادر اور کوئٹہ شامل تھے جہاں پر بڑے ویل کوارڈینیٹڈ اٹیکس تھے. بلوچستان پولیس اور دیگر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو کہ رسپونڈ کر رہے ہیں ان کے 10 جوان شہید ہوئے. دہشت گردوں نے کوئٹہ، گوادر، نوشکی سمیت بلوچستان کے 12 مقامات پر حملے کیے. بلوچستان پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے جوان شہید ہوئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے ARY نیوز کے پروگرام سوال یہ ہے میں بتایا شہیدوں میں FC کا 1 جوان اور حساس ادارے کے لوگ بھی شامل ہیں. دہشت گردوں نے نوشکی میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو نشانہ بنایا اور کچھ نقصان پہنچایا. کوئٹہ کے نواح میں ایک تھانے کے قریب حملہ کر کے پولیس تحویل میں لی گئی. بعض گاڑیاں جلا دی. سینئر بیوروکریٹ کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا. پولیس کے 1 جوان نے خودکش بمبار کی گاڑی کو ریڈ زون میں داخل ہونے سے روکا. بلوچستان میں حملے ناکام بنانے پر صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہداء کو خراج عقیدت صدر آصف علی زرداری نے کہا ریاست بیرونی سرپرستی میں سرگرم دشمن عناصر کو ختم کر کے دم لے گی. وزیر اعظم نے کہا افسران اور جوان جان کی پرواہ کیے بغیر عرض وطن کی حفاظت میں مصروف ہیں. دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کسی حقوق کی جدوجہد کا نام نہیں. بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی کا ہدف پاکستان اور بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں. ریاست پرعزم ہے کہ دہشت گرد سہولت کار اور بیرونی ہینڈلرز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہماری سیکیورٹی فورسز کی مہارت کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے. فی الحال ہندوستان کو منہ کی کھانا پڑے گی. بلاول بھٹو نے کہا ہماری فورسز نے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے نیٹ ورک کی کمر توڑ دی. دہشت گرد بوکھلاہٹ کا شکار ہے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے من گھڑت میڈیا وار کے ماحول کے برعکس امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. اس سے پہلے ایران امریکہ کو کسی بھی جارحیت کی صورت میں سخت نتائج بھگتنے کی دھمکی دے چکا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب نے آج سے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر رکھا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران ہم سے بات کرے دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تو ہمیں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا. ماضی میں ایران کے مسئلے کو مختلف طریقے سے نمٹایا گیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. خلیجی ممالک کو اپنے منصوبے کے بارے میں پہلے نہیں بتا سکتے. امریکہ میں ایک بار پھر جزوی شٹ ڈاؤن شروع. امریکی وفاقی محکموں کی فنڈنگ ختم ہو گئی. اخراجات کا بل منظور نہ ہو سکا. منیسوٹا میں چھاپوں کے دوران 2 شہریوں کی ہلاکت پر کانگریس میں اختلافات. اخراجات بل پر سینٹ اور ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دینے سے انکار. تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے دوران ہلاکتوں پر کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے. امریکہ میں جنسی جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین کی ای میلز میں بھارتی وزیر اعظم مودی کا نام بھی سامنے آ گیا. بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بدنام زمانہ ایپسٹین کے ساتھ مودی کے تعلق کو بھارت کے لیے انتہائی شرمناک قرار دیا. کانگریس کا کہنا ہے ایپسٹین نے اپنی ای میل میں واضح لکھا ہے مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے. وہاں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا اور یہ کرنا کام کر گیا. یہ قومی وقار اور بین الاقوامی ساکھ کا معاملہ ہے. اس پر وزیر اعظم مودی کو جواب دہ ہونا چاہیے. واضح ہو گیا کہ
مودی کا جیفری ایپسٹین کے ساتھ بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا ڈو اور ڈائی میچ آج روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ سیمی فائنل میں رسائی کے لیے صرف جیت کافی نہیں، رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا۔ انگلینڈ کی ٹیم گروپ سے پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ بنا چکی۔ پاکستان نے دوسرا T20 جیت کر آسٹریلیا کو سیریز ہرا دی۔ 199 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 108 رنز پر ڈھیر۔ کپتان سلمان 76 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیل کر مین آف دی میچ قرار۔ عثمان کا بلہ بھی چل گیا، 52 رنز بنا کر بڑا ٹوٹل کرنے میں مدد دی۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ سیریز کا آخری T20 آج کھیلا جائے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی قومی ٹیم کے ڈریسنگ روم پہنچے، کھلاڑیوں کو گلے لگا کر جیت پر مبارکباد دی۔ صدر اور وزیر اعظم کی بھی ٹیم کو مبارکباد۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل۔ سسٹم کے تحت کوئٹہ، شیوب، زیارت، چمن، پشین میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان۔ آج سے 4 فروری کے دوران گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور برفباری متوقع۔ مری، گلیات سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہلکی بارش اور برفباری کی پیشگوئی۔ بلائی علاقوں اور بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار۔ استور، کالام میں درجہ حرارت -6، مالم جبہ، اسکردو -4، زیارت -3، ہنزو اور قلات میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کی سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی معاہدوں کے نظام کا امتحان ہے۔ آبی وسائل کا بین الاقوامی معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا خطرناک مثال ہے۔ پانی کی تقسیم کا معاہدہ سیاست کی نظر ہوا تو عالمی اعتماد متاثر ہوگا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہا اگر آبی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں۔ مشترکہ وسائل کے معاہدے کو نظر انداز کرنا بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے سرحدی اور تجارتی معاہدے بھی کمزور ہو سکتے ہیں۔ باڑہ سیاسی اتحاد کا تیرا معاملے پر اہم جرگہ۔ تیرا میں بد انتظامی پر صوبائی حکومت کے آڑے ہاتھوں لیا۔ جرگہ ارکان کے متاثرین میں 4 ارب کی تقسیم میں کرپشن اور سیاسی مداخلت پر تنقید۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ باڑہ سیاسی اتحاد نے مطالبہ کیا صوبائی حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرے، عوام کو تحفظ دے، متاثرین تیرا کے ساتھ ہر فورم پر کھڑے رہیں گے۔ باڑہ سیاسی اتحاد کے اعلامیے میں خوارج کی اشتعال انگیزیوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قیام امن کے لیے آج سے باڑہ میں امن تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اروائی نیوز سے گفتگو میں کہا، تیرا جرگہ KP حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ جرگے نے صرف نااہل نہیں بدعنوان بھی قرار دیا ہے۔ غلط پروپیگنڈے پر صوبائی حکومت قوم سے معافی مانگے۔ کہا خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں، لیکن یہ آپشن موجود ضرور ہے۔ بہتر ہوگا صوبائی حکومت گورننس بہتر بنائے۔ جب تک جوڈیشل انکوائری سے انصاف نہیں ملتا تب تک صبر نہیں آئے گا۔ سب جاننا چاہتے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے ذمہ دار کون ہیں۔ گورنر سندھ کامران تسوری کا کہنا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا پنجاب کی طرح ماں بیٹی کی ہلاکت پر دوسرے دن انصاف ہوتا نظر آتا۔ کہیں ایسا نہ ہو ذمہ داروں کو نظر انداز کر کے دوسری جگہ پوسٹنگ کر دی جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ ذمہ داروں کو سزا دینے یا گرفتاری میں کون لوگ ہائے تھے۔ لاشیں راکھ ہو گئیں اور ہم ایک پانی کا پائپ لیے کھڑے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل 11 روپے 30 پیسے مہنگا، قیمت 268 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے پر برقرار ہے۔ میرے لیڈر، میرے قائد، ہم سب کے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے۔ ان کی اس بیماری کو قوم سے بھی چھپا کے رکھا تھا، ان کی فیملی سے بھی چھپا کے رکھا تھا، ان کے ڈاکٹر سے بھی چھپا کے رکھا تھا۔ ان کا آپریشن
रात के अंधेरे में किया गया। बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है। रात के अंधेरे में बानी की आंख का ऑपरेशन किया गया, जाती मॉलिश तक रसाई नहीं दी जा रही। आज जो कारकुनान में जज्बा है पहले नहीं देखा, थोड़ा इंतजार करें, हम बानी को रिहा करा लेंगे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। बैरिस्टर सुल्तान कई माह से जेर इलाज थे। मरहूम आजाद कश्मीर में वजारत उज़्मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। नमाज जनाजा आज से पहर 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ का इजहार अफसोस। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में 3 रोजा सोग का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हादसात, 8 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। खानेवाल में मोटरवे M4 पर बस सड़क किनारे खड़ी वैन से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक वैन खराबी के बाइस खड़ी थी। लोधरा में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। बारातियों की गाड़ी ट्रक से टकराई, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। शिकारपुर में रतोडेरो कौमी शाहराह पर कोच की कार को टक्कर, खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी, 5 की हालत नाजुक। कार सवार जैकबाबाद से मरीज लाड़काना लेकर जा रहे थे, ड्राइवर कोच लेकर फरार। लाहौर में 2000 किलो चांदी बेचकर आने वाला शहरी लुट गया। डाकू ने टांगों पर गोलियां मारकर 2 करोड़ रुपए छीन लिए। असगर चांदी फरोख्त करके रिक्शे में शाह आलम चौक से बस अड्डा जा रहा था। डाकू ने रोककर पैसे छीन लिए, मज़ाहमत पर गोली चला दी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। लाहौर में इचरा ज्वेलरी स्कैंडल के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी। मुलजिम से मुतालिक मालूमात लीक करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना इचरा में मुकदमा 2 थानेदारों समेत 4 एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक 4 एहलकारों ने वसीम अख्तर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मालूमात लीक की, जिससे तफ्तीश को नुकसान पहुंचा। 4 एहलकार हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश पर मामूर थे। कराची में अजीजाबाद पुलिस की कार्रवाई, जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शौकत शहरियों को पुलिस के नाम पर डरा धमकाकर लूटने में मुलव्विस है। मुलजिम के 2 साथी मौके से फरार। मुलजिम से जाली पुलिस कार्ड, पुलिस जैकेट और मोबाइल फोन बरामद। फरार मुलजिमान के नाम आरिफ कमांडो और सलीम मालूम हुए। और लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पतंग के कारीगरों ने मजीद ऑर्डर लेना बंद कर दिए। कहते हैं लाहौरियों की मांग पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। 2 दिहाइयों की पाबंदी के बाद बसंत का ऐलान। पतंग और डोर से दुकानें भरी हैं, लेकिन लाहौरियों की मांग पूरी नहीं हो रही।